اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو علی ٹی وی کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں شیہان حیدر کرار موجود ہیں ان سبھی کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم اہل بیت کے گھرانے کو 14 معصومین علیہ السلام کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ عید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم کے لیے ایک امتحان تھا، جو کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، اور بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں آج اس شو میں ہم واضح کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہیں محترمہ ذاکرہ نسرین فاطمہ۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت علی ٹی وی کی جانب سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پھر سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ جو عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، منایا جاتا ہے بہت ہی دنیا بھر میں، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار، صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ مسلمان کی پوری قوم جو ہے اس عید کو مناتی ہے، اور بہت ہی زور و شور سے منایا جاتا ہے، لیکن ہم شاید کہیں نہ کہیں اس کی فضیلت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام علی ٹی وی کے چاہنے والے، علی ٹی وی کے ویورز، تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے زمانے کے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرض و شریف کی خدمت میں بھی اس عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ جو عید مسلمانوں کی 4 عیدوں میں قرار دی گئی، ان میں سے یہ عید ہے کہ جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید جمعہ ہے، یہ ان عیدوں میں قرار دی گئی ہے کہ جس کے لیے بابرکت بافضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنی خوشیوں کو جتنی بھی چاہے، خداوند عالم نے جس عید کو قرار دیا ہے، پروردگار عالم نے اس عید کو قرار دیا، جیسے عید الفطر ہے، رمضان مبارک کی عید جو خدا نے قرار دی ہے، ویسے ہی اس عید الاضحیٰ کو بھی خدا نے قرار دیا ہے، کہا کہ اس میں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، ایک مومن دوسرے مومن کو مبارکبادی دو، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کرو، بہتر طریقے سے باتیں کرو، اگر کسی کے رشتوں کے درمیان میں کڑواہٹ ہے تو ان کی مٹھاس میں تبدیل کرو، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور سب سے بہترین چیز بھی یہ بیان کی گئی ہے ہر عید میں، یا یوں خداوند عالم کا یہ احسان ہے ہمارے لیے کہ اس عید کی مبارکبادی کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ میل ملاپ بڑھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہمارے جو ہوتے ہیں وہ مینٹین ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے سب سے بڑی چیز جو معصومین علیہ السلام کا قول ہے کہ اس عید کی بابرکت فضیلت ہے، کہ سب سے بڑی فضیلت اس عید کی یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے ابھی آپ نے سسٹر بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان خدا نے لیا، اور کیسے کہ جسے خدا بہت زیادہ پسند کرتا ہے نا، اس کا امتحان خدا ضرور لیتا ہے۔ یہ ہم پر بھی اگر کبھی کوئی مصیبت طاری ہو جائے، یا کبھی ہم کسی تکلیف میں آ جائے، یا کبھی ہم کسی مشکلات میں آ جائے، تو ہم یہ تصور کریں کہ انشاءاللہ یہ ہمارا امتحان ہے، اور اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر جس دن ہماری کامیابی کا دن ہوگا وہ ہماری عید کا دن قرار دیا جائے۔ اور اس لیے بیان کیا گیا کہ ہر طرح سے خدا کو پہچانو، خدا کی حمد و ثنا کرو، خدا کو پہچانو، خدا کو کس طرح کہ خدا ہم سے کیا توقع کرتے ہیں، خدا سے جس طرح سے ہم توقع کر رہے ہیں تو خدا بھی تو چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے کچھ توقع کروں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں خدا کو۔ اسی طرح سے امتحان لیا ہے پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیسے امتحان لیا؟ روایت میں ملتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں تو کل کا دن جو گزرا ہے وہ عرفہ کا دن گزرا، روز عرفہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ اس سالہ جس وجہ سے، وبا کی وجہ سے، اس تکلیفوں کی وجہ سے خداوند عالم کے لوگ دیدار نہ کر پائے، جو حج بیت اللہ کا طواف نہ کر پائے، پروردگار عالم سب سے پہلے دعا ہماری امام زمانہ سے یہ ہے کہ اس حالات کو بہتر حالات میں تبدیل کر دے، کیونکہ اس حالات کو گزارا نہیں جا رہا، تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی، مصیبتیں برداشت نہیں ہو رہی، خدا کا گھر سونا ہے۔ ہم بے شک گئے ہیں کچھ قافلے
گئے ہیں, کچھ وہاں کے لوگوں نے حج بیت اللہ کو انجام دیا ہے. لیکن حالات اگر دشواریاں دیکھیں تو جو ایک قافلوں کے جانے کی روانگی ہوتی تھی, جو لوگوں کی معافی نامے ہوتے تھے, جو لوگ وہاں جاتے تھے سر کو جھکاتے تھے, تمام جو ارکان وہ انجام دیتے تھے, جو ہجوم ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے اس سال. جی, تو وہ اذیت ہے ہمارے دل پہ, وہ ایک بوجھ سا ہے ہمارے دل پہ. تو ہم ایک غمگینی ہے ہمارے لیے کہ اس سالہ جو تعداد ہونی چاہیے تھے خدا کے گھر میں وہ تعداد نہیں ہے, یعنی ہم بےقرار ہے اس چیز کو. تو ہم نے کل پورے دن اعمال کیے, روز عرفہ کا دن ہم نے گزارا, اور کس طرح سے ہم نے اس دن کو انجام دیا. ہم نے چاہے گھروں میں ہی رہ کے, لیکن آن لائن کے ذریعے, LTV کے ذریعے, تمام ذریعے سے ہم نے ان اعمال کو انجام دیا جو عرفہ کے اعمال ہوتے ہیں. ہم نے عزاداری کی, ہم نے تمام طرح سے فرش بچھائے, تمام چیزیں انجام دی. روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے خدا اس قدر محبت کرتا تھا کہ پروردگار نے ارادہ کیا کہ ایک دن میں محبت کا امتحان لے کر دیکھوں کہ ابراہیم کی محبت کیسی ہے. لہذا تاریخ کا جملہ ہے کہ ایک رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ایک آواز سنی, اور وہ آواز یہ تھی کہ اے ابراہیم, تم میری جانب ایسی کوئی چیز کو قربان کرو جو تمہارے قریب بہت زیادہ عزیز ہو, جس سے تم بہت محبت کرتے ہو, تمہارے قریب بہت زیادہ عزیز ہو. اس خواب سے بیدار ہوئے, اور بیدار ہونے کے بعد جناب ابراہیم ایک مرتبہ کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ایک نبی کلیم کا خواب جو ہوتا ہے وہ خدا کی وحی ہوتی ہے, اور یہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں خدا چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز خدا کی راہ میں قربان کروں کہ جس سے جو میرے بہت زیادہ قریب ہو. لہذا صبح اٹھے, اپنے کاموں کو انجام دینے سے پہلے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ جتنے اونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے ان تمام اونٹوں کی قربانی دے دی راہ خدا میں. اور راہ خدا میں قربانی دینے کے بعد ایک دل کو سکون ملا, قرار ملا, اطمینان ملا کہ آج میں نے تمام اونٹوں کی قربانی دے دی راہ خدا میں. اور اس کے بعد سجدے شکر بجا لائے حضرت ابراہیم, اور سجدے شکر بجا لانے کے بعد آئے اور آ کر ایک اطمینان سے سوئے کہ آج جو میرے پروردگار نے چاہا کہ میری جو قریبی چیز تھی وہ یہی تھی, اور اونٹ ہی تھے جو پوری طرح سے میرے لیے بابرکت بھی تھے, باسبب بھی تھے, رزق کی فراہمی کا ایک ذریعہ بھی تھے, سب کچھ تھا. کہا میں نے دے دیا. اب جیسے جا کر واپس اپنے سر پر تکیے پر سر رکھا اور بستر پر جا کر لیٹے, پھر سے وہی آواز آئی. کیا آواز تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ اے ابراہیم, جو تمہاری سب سے عزیز یعنی جو تم سے بہت زیادہ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ چیز میری راہ میں قربان کرو. اب حضرت ابراہیم خواب سے بیدار ہوئے, اب تصور کرنے لگے کہ پروردگار اسلام کہ میں نے تو اپنی سے عزیز چیز جو تھی وہ اونٹ تھے وہ میں نے قربان کر دیے, لیکن پھر بھی سیم خواب مجھے آیا. اب یہ تصور کرنے لگے کہ سب سے زیادہ عزیز چیز اگر کچھ میرے پاس تھی تو وہ میرا بیٹا اسماعیل ہے, حضرت اسماعیل. کہا کہ جو یہی میرے سب سے زیادہ قریب ہے. اب ایک مرتبہ تصور کر ایک باپ ہے لیکن پھر بھی خدا کے قریب. اب ایک مرتبہ سوچے کہ خدا تصور کر رہے اور یہ سوچ رہے کہ خدا یہ تو نہیں چاہتا کہ خدا جانے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا میں خدا سے زیادہ محبت کرتا ہوں. خدا اس کا مجھ سے امتحان تو نہیں لینا چاہتا. بس یہ اس ارادے کو سوچ کر, اس ارادے کو ارادہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کل کی صبح نمودار ہوتے ہی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو راہ خدا میں قربان کر دوں گا. ارادہ کیا, ارادہ کر کے حضرت ابراہیم آئے. تاریخ بتاتی آنے کے بعد جناب حاجرہ کو بلایا, اور جو جناب اسماعیل کی والدہ ماجدہ تھی انہیں بلایا, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ چونکہ کل میرے بیٹے اسماعیل کو سب سے اچھا تیار کرنا, اسے خدا سے ملاقات کرنے لے جا رہا ہوں. اور جناب حاجرہ بہت زیادہ خوش ہوئی, اور خوش ہونے کے بعد تاریخ کا جملہ ہے, روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ صبح نمودار ہوئی, جناب ابراہیم نے اپنے تمام تیاری کی. اس کے بعد جا کر جناب حاجرہ سے پوچھا, آپ بتاؤ کیا میرا بیٹا تیار ہوا یا نہیں؟ اور جب تیار کر کے لائے تو اتنا بہترین جناب اسماعیل نظر آ رہے تھے, اتنی خوبصورتی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی کہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب حاجرہ نے پیشانی کا بوسہ لیا, اور بوسہ لینے کے بعد روانہ کیا اپنے بابا کے ساتھ. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ ابھی روانہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے, جناب حاجرہ کی خدمت میں, جو جناب حاجرہ اپنے کاموں میں مصروفیات, اب گھر سے شوہر چلا گیا, بچے چلے گئے, تو ہوتا ہے اب عورت جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتی, اتنے ہی درمیان میں شیطان حاضر ہوا.
اور شیطان نے آ کر جناب حاجرہ کو ورگلانا شروع کر دیا اور ورگلا کے کہتا ہے کہ حاجرہ تم جانتی ہو کہ ابراہیم اسماعیل کو لے کے کہاں گئے؟ تو کہاں وہ اپنے کسی خاص دوست سے ملاقات کرانے کے لیے لے کے گئے. کہا کہ تم جانتی ہو کہ کہاں کون سا وہ دوست ہے؟ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ 2 راتوں سے خواب دیکھ رہے ابراہیم، اور ابراہیم سے خواب میں خدا نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی اور وہ اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں. اب جیسے یہ جملے سنے تو جناب حاجرہ ایک مرتبہ کے لیے بے چین ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے جناب حاجرہ نے کہا کہ مجھے ابراہیم پر پورا بھروسہ ہے. اگر ابراہیم کو خدا نے کہا ہے کہ راہ خدا میں اسے اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے تو میں اپنی اولاد کو راہ خدا میں قربان کرنے کو تیار ہوں. اب شیطان نے دیکھا کہ میں کچھ بھی کر نہیں پایا، میں ورگلا نہیں پایا، کچھ بھی نہیں. شیطان جناب حاجرہ کے قریب سے چلا گیا. روایت میں ملتا ہے کہ جو جناب ابراہیم ہے جناب اسماعیل کی انگلی کو تھامے ہوئے ہیں اور انگلی پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں اور قربان گاہ کی جانب، اور قربان گاہ کی جانب جاتے جاتے کہہ رہے کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں اس جگہ لے کر جا رہا ہوں کہ خدا مجھ سے تمہاری قربانی چاہتا ہے اور میں راہ خدا میں تمہیں قربان کرنا چاہتا ہوں اے اسماعیل. تو جناب اسماعیل نے جواب دیا کہ بابا، اگر آپ چاہ رہے ہو کہ میری قربانی راہ خدا میں ہو جائے تو بابا میں قربان ہونے کو تیار ہوں. روایت میں ملتا ہے کہ اب جناب اسماعیل چونکہ تھک چکے تھے، قربان گاہ دور تھی، تھک چکے تھے، ایک راستے پر جا کر ٹھہرے اور اس راستے پر جا کر ٹیک لگا کے بیٹھے. تو اتنے کی دیر میں شیطان وہاں جناب اسماعیل کے پاس پہنچا اور جناب اسماعیل کو ورگلانا شروع کر دیا. کہا تم جانتے ہو تمہارا بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تمہارا بابا تمہیں قربانی کی راہ لے کے جا رہا ہے، قربان کرنے لے کے جا رہا ہے. تم اتنے خوبصورت ہو، تم اتنے جانشین ہو، اس قدر نظر آتے ہو. تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کہا کہ جناب اسماعیل نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میرا بابا مجھے راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہے، اور میرے بابا نے اگر کوئی ارادہ کیا ہے تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں. اب وہاں سے بھی شیطان جو تھا منہ کے بل گرا. اب ایک مرتبہ جناب ابراہیم کے پاس آیا اور جناب ابراہیم کے پاس آ کے سیم کوشچن یہ کیا. کہا تم جانتے ہو تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم اپنی نسل کو تمام کرنے جا رہے ہو. اور اس طرح سے تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم پہچان گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک انسانی شکل میں جو آیا ہوا شیطان ہے. لہٰذا زمین بوس جھکے اور ایک پتھر کو اٹھایا اور اس پتھر کو اتنے زور سے مارا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ شیطان وہاں سے چلا گیا. اور آج تک جو بھی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک جا کے شیطان کو اس جگہ پر جہاں پر جناب ابراہیم نے پتھر مارا تھا اس جگہ پر جا کر پتھر نہ مارو. تو یعنی یہ اس وقت ہوا. اس کے بعد جناب ابراہیم جو ہے جناب اسماعیل کو لے کے قربان گاہ پہنچے. قربانی کے لیے مرتبہ کے لیے خداوند عالم کو دیکھا، جناب اسماعیل کو لٹایا اور لٹانے کے بعد جیسے لٹایا تو جناب اسماعیل نے کہا کہ بابا ایک چھوٹی سی آرزو میری. کیا میرے لال؟ کہا بابا بس ایک تمنا ہے، چونکہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو اور آپ مجھے قربان ہوتے نہیں دیکھ پاؤ گے، لہٰذا بابا پہلے آپ ایک کام کریے، میرے دونوں بازوں پر رسی باندھ دیجیے، میرے دونوں پیروں پر بھی رسی باندھ دیجیے اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے. روایت بیان کرتی ہے کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو دونوں بازوں کو باندھا، دونوں پیروں کو باندھا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور آسمان کی جانب رک کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار، تو ایک اسماعیل کیا، اگر مجھے تو 1000 اسماعیل بھی دیتا تو میں اپنے 1000 اسماعیل کی قربانی راہ خدا میں کر دیتا. بس یہ جملہ کہنا تھا، ہاتھوں میں وہ خنجر لیا. اب یہ جملہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے آواز دی، کہا اے جبرائیل، چونکہ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہوا اور جنت کا ایک جنت میں جو بہترین جو جانور ہے اس جانور کو لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو. روایت میں ملتا ہے جناب جبرائیل چلے اور یہاں پر جیسے خنجر کو اٹھایا تھا جناب ابراہیم نے، جبرائیل نے وہیں پر ایک دمبے کو لا کر رکھ دیا. اور روایت میں ملتا ہے جب جناب ابراہیم نے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور قریب میں جناب اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک آواز جو تھی وہ آواز گونجی کہ اے ابراہیم، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے اور تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور آج کا دن اس دین کو عید قرار دیتا ہے اور آج کے بعد امت
हमारी उम्मत जो तुम्हारे मानने वाली होगी, ए इब्राहिम, ये सुन्नत इब्राहिम होगा कि वो इस दीन को ईद का दिन करार देकर दुम्बे की कुर्बानी करेगी। और रिवायत में मिलता है कि ये जो कुर्बानी और ये जो दिन चला है ईद ज़ुहा का, वो जनाब इब्राहिम से मंसूब करार दिया गया और उसे सुन्नत इब्राहिम कहकर करार दिया गया। और उसे बताया गया कि अगर कोई इंसान इस दीन पर ईमान रखता है, दीन मजहब पर ईमान रखता है, तो वो अपने उस दीन ईद के दिन को दुम्बा या कोई भी ऐसा जानवर जो हलाल जानवर हो, दुम्बा हो, या उसको कुर्बान करे और उसका गोश्त जो है वो राह खुदा में तकसीम करे। खुदावंद आलम तुम्हारी हर तकलीफों को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तो आपने वाज़ेह किया कि ईद उल ज़ुहा की किस तरह से फजीलत है और किस तरह से ये वाक़या पेश आया और कब से, यानी एक शुरुआत जो थी ईद उल ज़ुहा की किस तरह से हुई। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं कि कौन सी कुर्बानी कबूल होती है खुदा वंदे आलम के नज़र में, या खुदा के नज़दीक में वो कौन सी कुर्बानी कबूल की गई है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो खुदा कुर्बानी, अगर हम कह रहे हैं कि हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं मजहब इस्लाम भी बता रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान वो कुर्बानी जो खुदा की राह में कबूल होती है, या जो कुर्बानी खुदा की राह में बिल्कुल भी कबूल नहीं होती, पसंद नहीं करता परवरदिगारा उन कुर्बानियों को, तो उनमें से बयान किया गया जो रियाकारी करता है जी। रियाकारी यानी अब तस्वुर के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि हम खुदावंद आलम ने हमें दौलतमंद बनाया, खुदा ने हम पर वो तमाम, खुदा का एहसान है कि तमाम चीज़ें हमें नेमतें तमाम इख्तियार की परवरदिगार आलम ने। अब उसके बाद ऐसा हो गया कि हमारे पड़ोस में या हमारे रिश्तेदार में भी जो है वो भी हमसे कंपटीशन करते हैं कि हाँ दौलत में, तमाम चीज़ों में। तो होता है कि कई मरतबा हम तसव्वुर करते हैं कि उसने 50,000 का बकरा खरीदा है, दुम्बा खरीदा है, तो हम 60,000 का खरीदेंगे। ये खुदा की राह में कहाँ कुर्बानी हुई, ये तुम्हारी क्रियाकारी हुई है। तुमने अपने दिखावे के लिए, अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए तुमने किया। तो ये कुर्बानी जो है वो खुदा को पसंद नहीं है, ये कुर्बानी जाया है। नियत हमारी जो है साफ होनी चाहिए। हाँ, नियत हमारी पाक होनी चाहिए कि चाहे वो दुम्बा इस्लाम में, मजहब इस्लाम में बयान किया गया 1 साल से बड़ा होना चाहिए। जो कुर्बानी का जानवर है वो उसकी एज बयान की गई, लिमिट एज बयान की गई कि 1 ईयर से अबाव हो वो एज उसकी, तो कहा 1 साल से बड़ा होना चाहिए। बस तुम्हारे लिए जहन ये होना चाहिए कि वो कुर्बानी जो तुम कर रहे हो तो तुम्हारा दिल सिर्फ और सिर्फ खुदा की राह के लिए हो। इख्तियार ये है कि तुम खुदा की राह में दे दो, तुम अपने लिए नहीं तसव्वुर करो, और न तुम मजाक मस्ती मस्करे के लिए तुम करो कि मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ, इस साल मेरे पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे करनी है वरना मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। जी। अगर तुम ये अपनी इज्जत के खातिर कर रहे हो तो फिर ये कुर्बानी नहीं होगी जी। इस कुर्बानी का मकसद ये होना चाहिए कि वो कुर्बानी जो खुदावंद आलम की राह में जा रही हो वो कुर्बानी। दूसरी चीज के हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में भी इस वाक़ नकल किया गया और कई किताबों में बयान किया गया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने आकर हजरत अली अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा, और उस सवाल ये था कि या अली, क्या आप मुझे बता सकते कौन सी कुर्बानी है कि इंसान कुर्बानी में शिरकत करे जी, पूरे अंजाम दे, कुर्बानी का जानवर लाने के बाद पूरे शरीयत के साथ उसे अंजाम दे दे, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी राह खुदा में कबूल नहीं ना हो जी, फिर भी वो कुर्बानी राह खुदा में कबूल नहीं हो रही। तुमने पूरे जानवर को लाने से लेके पूरे हुकूक अंजाम दिए, जैसे देखा गया हमारा इस्लाम, मजहब इस्लाम जो हमारा बता रहा है उसकी सींग टूटी हुई ना हो, उसके कानों से कान बराबर हो, उसके दांत सही सलामत हो, कहीं से उसके आजाद कोई ऐसे जहां से उसे मार लगा हो या टूटा हुआ हो ऐसे आजा वाला जानवर ना हो, यानी तमाम शरीयत, यानी पूरे शरीयत पर रखते हुए, ध्यान रखते हुए उसने कुर्बानी की, लेकिन फिर भी उसकी कुर्बानी राह खुदा में नहीं पहुंची। तो क्या जवाब दिया? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ शख्स ये याद रखना, अल्लाह ने कुर्बानी को इसलिए अजीज रखा है कि जो अल्लाह के वो गरीब बंदे जो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते, जो पूरा साल, कितना रहमान है मेरा परवरदिगार, क्या कहा, जो पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते, पेट भरकर वो गोश्त की गिजाओं को नहीं खा पाते, वो भी इस ईद के दिन पेट भरकर गोश्त की गिजा फराहम कर सके। और उसके बाद क्या बयान किया कि उसके बाद क्या कहा, और फिर कहते हैं और अल्लाह ऐसी कुर्बानी को कबूल नहीं करता जो इंसान कुर्बानी करने के बाद अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने माशरे को गंदगी में मुब्तला कर दे।
کہ ہم اگر دیکھیں ہمارا مذہب اسلام جو ہمیں سب سے بڑی تاکید کرتا ہے cleanliness، صاف صفائی، سب سے زیادہ ہائیجین جو ہم بتا رہے ہیں وہ اس بات کو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. ہماری تاکید اسلام مذہب اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس گھر میں کوڑا کچرا پڑا رہے گا رزق کا فرشتہ تمہیں اس گھر میں رزق نہیں پہنچائے گا. کوڑا کچرا خدا کو پسند نہیں ہے. جہاں پر اگر گندگی نظر آئے گی اس گھر سے رزق خود بخود چلا جائے گا. کیا بیان کیا مولا کائنات بیان کر رہے خدا اس ایسی قربانی کو قبول نہیں کرتا جو انسان قربانی کرنے کے بعد اپنے محلے کو اپنے معاشرے کو گندا کرتا ہے. یاد رکھنا کہ اس کے خون سے تمہارا محلہ، تمہارا معاشرہ، تمہارا شہر آلودہ نہ ہو. یعنی قربان جو جانور قربان ہو رہا ہے اس کا خون بھی جو ہے اطراف میں نہ پھیلے. یعنی جہاں ہم نے جگہ بنائی ہو یا جہاں اس کی جگہ محدود ہو بس وہیں تک اس کی گندگی جو ہے محدود ہونی چاہیے. اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے صاف کرو، اس گندگی کو صاف کرو، اچھی سے اسے کلین کرو، پانی سے اسے واش کرو. کہا اس کے بعد بیان کر رہے مولا کائنات اگر تم گوشت کو تقسیم کر لیتے ہو اور گندگی کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو، اس گندگی کو یا جانور کی ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی اعضا جسے ہم نہیں کھاتے اس کو راستے میں ہی تم چھوڑ دیتے ہو اور گلیوں میں ہی پھینک دیتے ہو تو وہ قربانی بھی وہ قربانی خدا کو قبول نہیں ہے. کہا فرمایا گوشت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس گندگی کو صاف کر لو. تمہارے معاشرے میں، تمہارے مذہب میں، دنیا کے دوسری قوم کے درمیان میں تمہارا نام خراب نہ ہو کہ مسلمان گندا ہے. مسلمان اس طرح سے گندگی کو اختیار کرتا ہے. کہا گوشت کو تقسیم کرنے سے پہلے کلینینس کا خیال رکھو. مولا کائنات بیان کرتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عمل محلے کو آلودہ کرتا ہے یعنی گندگی کو پھیلاتا ہے، محلے کو آلودہ کرتا ہے، ایسے عمل پر اللہ لعنت کرتا ہے. یعنی ہمارے اسلام میں یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے کسی کو تکلیف نہ دیں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ قربانی ہو چاہے وہ کوئی اور طریقے سے ہو، کسی کو ہمارے طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو. یعنی سوچیں کہ کتنا رحمان و رحیم ہے خدا، اور جو اس نے 14 معصومین کو ہمارے لیے بھیجا جن کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یعنی ہمیں تو پھر اگر ہم 100 لاکھوں بار بھی اس کا شکر کریں تو بہت کم ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے سسٹر، اس میں اگر دیکھیں تو خدا نے کتنی بڑی بات کی ہے. کہا کہ تم خیال رکھو کہ اگر تم نے اس گندگی کو صاف نہیں کیا، تم نے محلے کو اسی گندگی میں آلودہ چھوڑ دیا، تم نے وہیں خون بہتا چھوڑ دیا، تم نے جانور کی نجاست کو وہیں چھوڑ دیا، تو میں تمہاری قربانی ہی قبول نہیں کروں گا. اور کیا کہا میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں. کہا پہلے صفائی کرنے والوں کا انتظام کرو. جیسے ہم قربانی کے لیے ایک کسائی کا انتظام کرتے ہیں نا کہ کسائی آئے، تو 7 کسائی کتنے فونز ہوتے ہیں ہماری قربانی کا اتنے بجے کا ٹائم تھا، اب تک کسائی نہیں آیا، اب تک کسائی نہیں آیا، کسائی کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے. ویسے ہی کسائی کے ساتھ ایک ہم ایسے ملازم کو بھی ٹھہرا لے کہ جو جہاں پر یہاں پر دمبا ذبح ہوا، یہاں پر گوشت کٹنے لگا، وہاں پر اس نے صفائی کا خیال رکھنا شروع کر دیا، صفائی کرنی شروع کر دی. پھر دیکھے کیونکہ جتنا صاف صفائی ہوگی وہاں کی دعائیں اتنی جلدی قبول، وہاں کی دعائیں اتنی جلدی مستجاب ہوگی. دوسری چیز آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کہ جو کوئی بھی قربانی کرتا ہے تو یہ جو جانور ہے نا یہ پاک ہے، جو خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو خدا کے پاس جا رہا ہے، جو ہم رائے خدا میں قربان کر رہے ہیں، تو ہم اس سے جائے، اس کے کانوں میں جائے، جو دمبے کے قریب جائے اس کے کانوں میں جا کے اپنے فریاد جو اس سے کہے اور جا کے کہ چونکہ تو اب خدا کے قریب جانے والے تو ہماری اس فریاد کو خدا تک پہنچا دے. اپنی کوئی ایسی دعا ہے یا ہم جو کچھ چاہ رہے کہ ہماری اب تک پوری نہیں ہو رہی، تو جا کے دمبے کے کانوں میں جا کے کہہ دے، کیونکہ ڈائریکٹ خدا تک ہماری بات پہنچائے گا. وہ ڈائریکٹ خدا تک جا رہا ہے، خدا کے پاس جا رہا ہے، تو ہماری حاجتیں پوری ہوتی چلی جائے گی. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ خدا کو کون سی چیز ہے، ایسی چیز جہاں پر ریاکاری ہو، جہاں پر گندگی ہو، جہاں پر دکھاوا ہو،
جہاں پر یہ تصور کیا جا رہا ہو کہ اس کا گوشت اس کے دمبے سے زیادہ نکلتا ہے, میرا گوشت میرے دمبے سے کم نکلتا ہے, تو یہ بھی ریاکاری, دکھاوا. یا یہ تصور کر رہا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم قربانی کرتے آئے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال ہے, لاک ڈاؤن ہے, حالات دشوار ہے, بڑی مشکل سے لوگ اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر لکھا. دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے راہ خدا میں اگر کوئی قربانی دے رہا ہے ایسی کیفیت میں بھی, تو خداوند عالم اس پر اپنی رحمت اپنی نوازش اور کرتا ہے. کہتے ہیں نا جب حالات تکلیفوں والے نظر آئے تو اس وقت اور خدا کو پکارو. لیکن اس میں یہ, اگر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے احوال کو دیکھیں, اس کے بعد خدا نے یہی کہا کہ آپ اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے میرا کوئی ایسا کام انجام دے جس سے آپ کے رشتے دار ہو بہت یا کوئی کچھ ایسے آپ کے احوال ہیں وہ جو مصیبت میں یا پرابلمس میں ہو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اس لاک ڈاؤن میں اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے گھر والے یا ہمارے احوال اور رشتے دار ہیں وہ پریشان نہ ہو. بالکل صحیح آپ نے کہا سسٹر, میں اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی آپ سے, تاکہ اگر ہم جان رہے کہ حالات اتنے دشوار ہے ابھی کہ کنٹینیوسلی 4 to 5 month ہو چکا ہے, ہم لاک ڈاؤنس میں ہیں, کئیوں کی روزی چلی گئی, لیکن اب ایسے حالات میں جہاں ہمیں اپنا گھر کا گزارا کرنا مشکل ہے, لیکن اب اتنے سالوں سے بڑی مشکل سے ہم کرتے آئے ہیں قربانی, اب اس سال بھی ہمیں کرنی ہے. اگر ہم یہ بات ٹھان لیں تو کیا واقعی ہماری قربانی قبول ہوگی, جہاں ہم اپنے بچوں کو, ان کی خواہشات کو, ان کی تکلیف, ان کی جو چاہت ہے اسے ہم روک رہے ہیں, اسے ہم روک رہے اور اپنی قربانی کرنے جا رہے ہیں. پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ واقعی ہم دیکھیں کہ خدا کون سی ایسی بات ہے جسے ہماری پسند کرتا ہے. تو پھر اس سے بیٹر یہ ہے کہ جہاں پر قربانی ہو رہی ہے, جو جماعت ہماری قربانی کر رہی ہے, یا جو ہمیں طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہے میسیجز کے ذریعے کہ آپ اپنا فنڈ دے سکتے, تو ہم ایٹ لیسٹ وہاں جا کے اپنا فنڈ دے دیں, 500 دے دیں, 1000 دے دیں, اس سے زیادہ دے دیں. لیکن اگر ہم یہ توقع کر رہے کہ ہاں اگر میں نے 12,000 to 15,000 کا اگر چھوٹے سے چھوٹا بکرا بھی لے لوں, لیکن یہی 12 to 15,000 اگر میرے بچتے تو میرا لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پورے مہینے کا گزارا ہو سکتا ہے, میرا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلے گا نہیں, مجھے کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی. تو اس سے لیے یہ بیٹر ہے نا کہ اس قربانی کو راہ خدا میں قربان کرنے سے بیٹر ہے کہ اپنی اولاد, اپنے اقربا, اپنے رشتہ داروں پر وہ نظر کرے. ایسی قربانی صرف نیت کر لے گا, پروردگار تو میرے نیت سے واقف ہے کہ میں ہر سال تیری راہ میں قربان کرتا تھا, لیکن اس سال میرے پاس نہیں ہے, اگر تو نے مجھے عطا کیا تو انشاءاللہ اس سے بہتر قربانی کروں. اگر یہ نیت ہو تو خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, خدا ستار العیوب ہے, خدا جانتا ہے, خدا تمہاری ہر نیتوں کی خبر رکھتا ہے. لیکن اگر ہم نے جان کر اپنے گھر والوں کو, اپنے اولاد کو, اپنے چاہنے والوں کو مصیبت میں چھوڑ دیا, اگلا مہینہ دیکھا جائے گا, جو ہونا ہے ہوگا, مجھے قربانی تو کرنی ہے, تو پھر یہ قربانی ہماری ضائع ہے. یہ قربانی ہماری قبول نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے ناراض ہو جائیں اور ہم راہ خدا میں قربان کریں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جانیں کہ کون سی قربانی ایسی ہے جو ہماری خدا کو پسند آ جائے, اور کون سی قربانی ایسی جس سے خدا نے اس فیل ہے جسے ہمیں روکا ہے انجام ہے. اپا ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے, اگر اس قربانی کے گوشت میں سے ہم اپنے لیے رکھ لیں تو پھر کیا ہے اس میں اسلام میں کیا کہتا ہے اس کو؟ یعنی آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا دمبا قربان کیا, ایز اٹ از ہم نے اپنا جانور قربان کر لیا اور ہم نے وہی قربانی کا گوشت پورا کا پورا رکھ لیا. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے نا کہ خداوند عالم نے اس میں 3 حصے رکھے ہیں. فرسٹ حصہ غریبوں کا, دوسرا حصہ رشتہ داروں کا یعنی احباب کا ہمارے, اور تیسرا حصہ جو ہے وہ ہمارا خود کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے, لیکن بعض اوقات ایک بات بیان کرتی چلو آپ سے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کی ہے نا دمبے کی, تو ہم سب کچھ ہم ہی رکھنا چاہتے ہیں. یہ گوشت کا اس حصے کو بھی ہم نے رکھ لی, کلیجی کو بھی ہم نے رکھ لی, گردہ بھی ہم نے رکھ لیا, پایا بھی ہم نے رکھ لیا, سب کچھ ہم نے رکھ لیا, منڈی پایا جو بھی ہو کہ ہم ایسا تو نہیں کھاتے, اس سے بیٹر ہے ہم یہ رکھ لیں. استغفر اللہ. لیکن یہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ ہم رکھ رہے ہیں, اور ہم نے کہا یہ تم نے کسی کا حق کھا لیا. جبکہ خدا عالم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے.
खुदा ने ही तकसीम कर दिया, खुदा ने बंदों पे नहीं छोड़ा। अगर बंदों पे छोड़ देता तो न जाने क्या हो जाता। खुदा ने हक ही मुकर्रर करके भेज दिया। कहा अगर आपकी तकरीबन हम समझे हमारे पास में निकला 10 kg गोश्त विथ ऑल उसके मतलब मुंडी पाए एंड ऑल सबके साथ 10 kg। अब उस 10 kg में हमें डिवाइड करना है आधा हिस्सा 1/4 1/4 1/4। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा पूरा हाफ हिस्सा पूरा मेरा है, अब ये जो हाफ हिस्सा इसमें से हाफ मैं कर दूंगी। नहीं, तीनों हिस्से तकसीम होंगे बराबर इक्वली। अब आप चाहे उसे वजन से करें, अब चाहे आप उसे अपने हाथ के माप से करें, या आप चाहे उसे किसी बर्तन से करें, वजन करें। यानी अब आपने उठाया गोश्त, लेकिन होना इक्वल ही चाहिए, तीनों हिस्से सेम टू सेम होने चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट हिस्सा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला फरमाते हैं कि याद रखना कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होने जरूरी है। फर्स्ट हिस्सा गरीबों का, सेकेंड हिस्सा तुम्हारे अहवाल तुम्हारे रिश्तेदारों का, थर्ड हिस्सा खुद तुम्हारा। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने गरीबों का हिस्सा खा लिया वो ऐसा है जैसे वो गरीबों का हक खाता है और अल्लाह उन पर लानत मुसल्लत करता है। जिसने गरीब के हिस्से में से ले लिया, सोच रहा है नहीं इतने गरीब है इतने दे दो, इतना मैं रख लूंगा, नॉट पॉसिबल। कहा कि अगर उसने ले लिया तो कहा कि उसने गरीबों का हक खा लिया। उसके बाद बयान किया दूसरा हिस्सा जो रिश्तेदारों का है, अगर रिश्तेदारों का हिस्सा खा लिया तो वो ऐसा है जैसे उसने उनके साथ दगा की। अल्लाह अकबर। और कहा खुदावंद आलम, जिसने रिश्तेदारों का हिस्सा खा लिया खुदावंद आलम उनसे अपनी रहमत उठा लेता है, अपनी रहमत उठा लेता है। तीसरा हिस्सा तुम्हारा है, तुम ले, पूरा का पूरा तुम्हारा। लेकिन का इन तीनों हिस्सों को इक्वली तकसीम करो, इन तीनों। अब हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं कुर्बानी आई नहीं कि लोगों के फ्रीज भरे होते हैं। फ्रीजर जो होता है पूरा पैक होता है, गोश्त से भरा हुआ है, रेसिपीज निकाली जाती है, एक से एक रेसिपीज निकाल के शौहर भी अपने वाइफ को दे रहे होते हैं, ये बनाना, रैम बिरयानी बनाना, ये बनाना, वो बनाना। क्यों? इसलिए कि हमने हक ले लिया। तकसीम करे बराबर। अगर हमने हक को बराबर तकसीम किया, खुदा हमारे उतने गोश्त में भी बहुत ज्यादा बरकत देगा। लेकिन अगर हमने किसी का हक खा लिया, फिर वो गोश्त हम खाते जा रहे, लेकिन क्या हो रहा है, जब अल्लाह की लानत ही हम पर उतर रही। अब हमने तो कुर्बान किया राह खुदा में, लेकिन जब पहुंचा ही नहीं वो वहां तक, जब वो पहुंचा ही नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ा फरीजा ये कि हम पहुंचाए, राह खुदा में उसे पहुंचाए। और राह खुदा में पहुंचाने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा फरीजा ये है कि हमारा अकीदा पुख्ता होना चाहिए, हमारी नीयत होनी चाहिए कि हाँ परवरदिगार एटलीस्ट इतना गोश्त। और हमेशा एक कोशिश ये करे कि जब भी हम किसी गरीब को दे रहे हो हिस्सा जो हमारा गरीबों का, एटलीस्ट हम 10 गरीब ढूंढ लें, हाँ ये 10 गरीब, लेकिन उन्हें इतना दें कि उनके एक वक्त का वो खाना पक सके। न कि हम दे रहे 4 बोटी, अब दे रहे 50 गरीबों में 4 बोटी। अब बेचारे उसके घर में ही रहने वाले 5 बच्चे, अब तस्वीर करें सिस्टर, अब वो एक बोटी के लिए वो तरसेगा। माँ अपना हाथ रोक लेगी, बाप अपना हाथ रोक लेगा, बच्चे तकसीम कर रहे हो। इतना दे दे एटलीस्ट ½ kg के, एटलीस्ट उनके घर में दिल खोल के वो खा सके। अब वो 50 गरीबों को तकसीम करने से बेटर है हम 10 गरीबों में तकसीम करें। अब अगर हमारे माशरे में है, हमारी कम्युनिटी के अंदर है ऐसी बातें कि जो अच्छे दुम्बे कर रहा है, कुर्बान कर रहा है, हम उनसे कांटेक्ट करें, हम उनसे राब्ता करें कि आप कितने 10 गरीब कौन से जिन्हें आप दे रहे हैं, तो दूसरे 10 गरीबों को हम दे देंगे हमारे माशरे के। तीसरे से कह दे आप उतने 10 गरीबों को दे देना, चौथे से कहिए आप उतने 10 गरीबों को दे, यानी जिसके घर में पहुंचा इतना तो पहुंचा। जी बेशक। लेकिन अब दे रहे हैं 10 मेंबरों के बीच में 4 बोटी, तो फिर उनका दिल तो कितना नाराज होगा। उससे बेटर है वो ये सोचते इतना बेटर, इतना गोश्त पकाने से अच्छा होता हम पकाते ही ना, खाने से बेटर है कि उससे हम खाते ही ना। तो हम इतना दे,
تقسیم کر دے, اپنی کمیونٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ بیس پہ کہہ دے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اتنے 10 کو دیں گے, تو آپ ارادہ کریں آپ دوسرے یہ 10 ہے آپ انہیں 10 کو دے دیں. ایسے ہم ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہوگا, اور خدا بھی پسند کرے گا. ویسے ہی ہمارے رشتہ داروں کا حق بھی ہمارے اوپر ہے. ہمارے اگر رشتہ دار ہے تو ہم رشتہ داروں کے درمیان میں بھی اچھے سے اچھا تقسیم کریں تاکہ ہمارے رشتہ دار خوش ہو سکے. دیکھیے اگر ایک بندہ بھی خوش ہو جائے گا خدا ہم سے خوش ہو جائے گا, پھر وہ ہماری قربانی قبول ہو گئی. لیکن اگر ہم ناراض کر کے کسی کو دے رہے خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقسیم کریں تو برابر برابر تقسیم کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پھر سے ہمیں موقع دیا اور وقت دیا اس موضوع پہ بات کرنے کا, اور امید ہے کہ اس سال عید الاضحیٰ میں ہم اپنے ذریعے سے جتنا ہو سکے گا ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے, اور دعا گو ہے کہ اس عید الاضحیٰ کے صدقے میں یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے دنیا بھر میں وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے, اور ہم جو لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں, یہ جو لوگ روزی سے پریشان ہیں, جو ویسے بھی پریشان ہیں, پروردگار ان سب کی مشکلوں کو جلد سے جلد ختم کر دے. آپ سب کو پھر سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں LTV کی جانب سے, اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں ان سب کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.